صاحب کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جیسے ہی شب برات آنے والی ہوتی ہے یا رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہوں، تو بہت ساری پوسٹس واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں جن سے آپ کو باخبر کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ پوسٹ کیا تھی جس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا؟ اس پوسٹ میں اردو میں لکھا ہوا تھا، یہ پوسٹ انگلش میں، ہندی میں، اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس زبان میں آپ کو ہو سکتا ہے ملی ہو، گروپ میں آپ کے شیئر ہوئی ہو، اسی لیے اس طرح کی چیزوں سے تھوڑا سا اویئر رہی ہے۔ اس پوسٹ میں کیا لکھا ہوا تھا آپ دیکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بھی ایسی بات منسوب کرنا جو حضور نے نہ فرمائی ہو، اس کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر کوئی بات بولتا ہے میری طرف منسوب کر کے، میرے اوپر کوئی ایسی بات بولتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اس پوسٹ میں کیا لکھا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ اور اسی طرح کی نماز شب برات میں بھی چلتی ہے، تھوڑا بہت طریقہ الگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، صورتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، اور کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی 2 رکعت بتائے گا، کوئی 4 رکعت بتائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا؟ انہوں نے آگے مجھ سے پوچھا تھا کہ مفتی صاحب کیا یہ پوسٹ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیں کہ اس طرح کی کوئی بھی نماز کہ جس سے 700 سال کی قضا نمازیں ہوں وہ معاف ہو جائیں گی، اس طرح کی کوئی بھی نماز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور شب برات میں جو الگ الگ ٹائپس کی نماز چلتی ہیں کہ 6 رکعت ایسے پڑھ لو، 4 رکعت ایسے پڑھ لو، اس رکعت میں یہ سورت پڑھو، اس رکعت میں یہ سورت پڑھو، ہے نا، تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں کوئی بھی خاص نماز شب برات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ کوئی بھی خاص نماز رمضان سے پہلے والے جمعے کے دن پڑھنے کی کوئی بھی خاص نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری پوسٹ جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ان کا قرآن سے، حدیث سے، صحابہ اکرام سے، دور دور تک دین سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے گروپس پہ یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، آپ کے واٹس ایپ پر یہ چیزیں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو، تو اپنے مولانا صاحب یا مفتی صاحب سے معلوم کیے بغیر اس طرح کی کسی بھی چیز پر عمل مت کیجیے گا۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ وہ لوگ، وہ مولانا لوگ، وہ مفتیان اعظام جو ماشاءاللہ قابل اعتبار ہیں، جن کو آپ فالو کر رہے ہو، وہ اگر کوئی بتاتے ہیں، وہ کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ بات اوتھینٹک ہے تو آپ اس کو فالو کیجیے گا۔ لیکن اس طرح کی جو پوسٹ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے جس سے آپ کی 700 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اس طرح سے اگر نمازیں معاف ہونے لگیں تو پھر تو ہو گیا کام، آدمی پورے سال نمازیں چھوڑے گا اور شب برات میں اور رمضان کے آخری جمعے کو یہ نماز پڑھ لے گا، ہو گئی صاحب ساری نمازیں معاف۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ معاف تو نماز ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی پوسٹ سے جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں آپ بچیے گا۔ شب برات کی نمازیں بھی بہت ساری چل رہی ہیں، اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں کہ شب برات کی کوئی بھی خاص نماز نہیں ہے۔ آپ نارمل نفل نماز، صلاۃ الحاجت کی نماز، وہ نمازیں جو مسنون ہیں، وہ نمازیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ نمازیں آپ پڑھیے۔ اس کے علاوہ جو اسپیشل نمازیں، خاص نمازیں کہ اس رکعت میں یہ سورت پڑھو، اس طرح کی کوئی بھی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے جو چیزیں حضور نے نہیں بیان فرمائی ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہمارے پاس بہت ہے، اسی پہ عمل کیجیے گا۔ حضور کی سنتیں اتنی ہیں کہ آپ اس پہ ایک بار نہیں بار بار عمل کیجیے گا۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف جانے کی؟ تو مجھے امید ہے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔